ہمارے اسلاف ادب کرنے والے تھے، وہ جس طرف منہ کرتے تھے اللہ ان کو فتح عطا کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ٹوپی گر گئی، تلوار روک لی اور ریت میں ہاتھ مارنے لگے سواری سے اتر کر۔ جو ساتھی سپہ سالار تھے انہوں نے پوچھا خالد بن ولید تلوار کیوں روک لی ہے، سواری سے اتر کے زمین پہ کیوں ہاتھ مار رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میری ٹوپی گر گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو ساتھی رفقا جو سپاہی تھے انہوں نے کہا اپنا سر بچائیں، آپ ٹوپی کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک ہیں، ٹوپی بچ گئی مل گئی تو سر بھی بچ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں شامل ہوتے تھے حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی سر پہ پہن کے شامل ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے پروردگار اس منہ مبارک کے صدقے مجھے فتح عطا فرما۔ ہمارے اسلاف ادب کرنے والے تھے، وہ جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ادب کرنے والے صحابہ جس طرف منہ کرتے تھے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی تھی، اور جب وہ ادب گھٹ گیا ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ آج بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو آئیں خود بھی ادب کرنے اور اپنی اولادوں کو بھی ادب سکھانے کا ارادہ کریں۔ اسی ادب کو زندہ کرنے کے لیے، اسی کا جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تحریک عظمت قرآن کے افراد ہر اتوار کو قرآن مجید کے اوراق، بوسیدہ اوراق یا جو بھی پاکیزہ اوراق ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس قافلہ شوق میں شامل ہوں، اس قافلہ ادب میں وقت نکال کے اتوار کے دن کچھ دیر کے لیے ان اوراق کو تلاش کریں، اکٹھا کریں، انہیں جمع کریں۔ میں وہ دیکھ کے اوراق جو کہ پچھلے چند ہفتوں میں جمع کیے گئے ہیں بوریاں بھری ہوئی ہیں، میں اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب ابھی مسجد میں آیا ہوں اور قرآن مجید کے چند نسخے دیکھے ہیں جو ان نوجوانوں نے مختلف جگہوں سے اٹھائے تو میں اپنے جذبات کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اتنا کہوں گا توبہ کا وقت ہے، استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، اور یا اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بات میں دہراؤں گا کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں، خدا را کوئی اس کی تصویر کھینچ کے نیٹ پہ نہ چڑھائے، اس کو مزید آگے بے ادبی کی اس بات کو نہ پھیلائیں کہ جس طرح بے ادبی ہو رہی ہے۔ ہاں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اوراق کو اکٹھا کریں اور بے ادبی سے بچائیں، لیکن یہ جو قرآن مجید باہر رکھے گئے ہیں ان کی تصویریں بنا کے نیٹ پہ نہ چڑھائیں کہ دیکھیں یہ قرآن پاک ہم نے اس طرح نکالے ہیں اور اس طرح بے ادبی ہو رہی ہے۔ آپ ادب کی تحریک ضرور دل میں پیدا کریں اور اس کے لیے رغبت دلائیں نوجوانوں کو بھی، اور جہاں تک ہو سکے جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں کوشش کریں کم از کم چلیں ایک اتوار ہی صحیح کسی ایک اتوار شامل ہو جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی۔ میرے سامنے تو وہ واقعہ آ رہا ہے کہ بندہ نکلا شراب خانے سے ہے نشے میں، کاغذ دیکھا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، کاغذ کو اٹھا کے چوما ہے، خوشبو لگا کے ادب والی جگہ پہ گھر لا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے اور کہا تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا یہ مقام ہے۔ روح قدرت نے فرمایا تیرا بھی وہ مقام نہیں تھا، اب تیرا مقام بھی میرا دروازہ ہے۔ صبح وہی بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے اور آج تک اس ہستی کا نام آتا ہے تو دل میں ایک ادب کی لہر اٹھتی ہے، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی۔ ان کو یہ مرتبہ ولایت ملا تو کس وجہ سے؟ انہوں نے اس کاغذ کا ادب کیا ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا تیرا وہ مقام نہیں کہ تو نالی میں پڑا ہو، تیرا مقام یہ ہے۔ بلند مقام پہ رکھا اور خوشبو لگا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس بندے کا مقام بدل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنا قرب عطا کر دیا ہے۔ ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تحریک عظمت قرآن کا یہ جو ادب کا مشن ہے اس حوالے سے، اور بالخصوص اپنے گھروں میں بھی آپ نے تو بات سن لی، میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے
اپنے بچوں کو جا کے قرآن کے ادب کے حوالے سے اگر چند جملے بھی آپ سنا دیں گے، ان کے دل میں ادب کا شوق پیدا کر دیں گے، تو آپ نے بحیثیت باپ یا بھائی اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جا کے گھر سے جب وہ صفائی کرتی ہیں تو اتنا اہتمام نہیں کرتی، اور بے دھیانی میں یا دانستہ یا غیر دانستہ ان سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ ایسے فریم جن کے اوپر پاکیزہ اسماء لکھے ہوتے ہیں وہ اتارتی ہیں اور وہ بھی گندگی میں پھینک دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں بہنوں بیٹیوں کے دلوں میں شوق پیدا کریں ادب کا۔ میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ادب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ بندہ بے شک گناہگار ہو لیکن ادب کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی دوست نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ یہ حدیث پاک بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک تو اس پر الگ سے ہی کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے شرب و بول النبی۔ یہ کتاب بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ ویسے احادیث میں آپ پڑھنا چاہیں، شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے وہ تمام کتابوں کے حوالے اس موضوع پر جمع کیے ہیں۔ شرح مشکات، اشیات اللمعات کی جو شرح مشکات ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے جس کا نام اشیات اللمعات ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ صدیق ہزاروی صاحب لاہور سے انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کے حاشیے میں بھی انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور حاشیے میں انہوں نے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ اس قافلے کے سالار تھے، اور قافلے میں افراد زیادہ تھے، خوراک تھوڑی تھی۔ ایک کھجور روزانہ ایک سپاہی کو دیتے تھے، اور سفر لمبا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے دعا مانگی، یا اللہ کوئی اپنی مدد عطا فرما۔ ایک کھجور 24 گھنٹے میں، اور سفر کر رہے ہیں صحابہ۔ تو اللہ وہ کر رہے تھے سمندر کے کنارے کنارے، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بڑی مچھلی اچھال دی ہے، اور اس مچھلی کا ایک کانٹا جو تھا اس کو جب سیدھا کرتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کے کانٹے کے سرے تک ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس مچھلی کا گوشت جو ہے وہ کاٹا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، چونکہ سفر میں خوراک کی بہت کمی تھی۔ لیکن کچھ گوشت انہوں نے بچا لیا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ ہم حضور سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی، یہ مچھلی ہمارے لیے اس طرح سمندر سے اچھال دی گئی، کیا اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے اس کی اجازت دی کہ حلال ہے۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ شرح مشکات اشیات اللمعات کے حاشیے میں ہے، وہ مچھلی جو تھی اس کے فضلے سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یہ جو خوشبو ہے عنبر، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایک مچھلی کا فضلہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مچھلی کا فضلہ جو ہے اس میں خوشبو ہو سکتی ہے تو جو امام الانبیاء ہیں ان کے بول مبارک کی شان کیا ہوگی؟ شہد کی مکھی کا جو لعاب ہے اس کے اندر مہک ہے، شفا ہے، خوشبو ہے، تو جو امام الانبیاء کا لعاب دہن ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ وہ چیزیں جو اوروں کے ساتھ نسبت رکھیں تو عیب والی ہیں، جب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ نے ان کا عیب دور کر کے ان کو شان عطا فرما دی ہے۔ حضور کے وجود میں کوئی عیب نہیں، اور آپ کی نسبت والی چیزوں میں بھی اللہ نے شان رکھ دی ہے، عظمت رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔